ظاہر ہے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جو ہے اس کی میاں والی سے لاہور منتقلی ہوئی ہے تو جو اس سلسلے میں خاص طور پہ اکابرین امت کی جد و جہد تھی اس کے بارے میں بھی ضرور فرمائیے۔ جی جنید صاحب، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت غازی علم دین شہید کی شخصیت جو ہے جیسے ہی وہ اس مرحلے سے گزرے، یعنی تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایک گستاخی رسول کا مرتکب شخص کو واصل جہنم کیا، ان کی شخصیت بالکل بدل گئی۔ ان کی شخصیت پہلے والی نہیں تھی۔ جیسے پیر سیال جب ان کو ملاقات کر کے نکلے تو جب لوگوں نے کیفیت پوچھی تو انہوں نے فرمایا میں تو علم دین کے پیکر میں کسی اور کو دیکھا۔ کیا جملہ ہے یہ، کیا جملہ ہے، واہ واہ۔ جس سے میں ملنے آیا تھا یہ وہ علم دین نہیں ہے، یہ کوئی اور علم دین۔ واہ۔ اب دیکھیں جس وقت پھانسی تک معاملات پہنچ گئے تو ظاہر یہ بات ناقابل برداشت تھی ملت اسلامیہ کے لیے اور مسلمانان ہند کے لیے۔ تو مسلمانوں کا ایک بڑا وفد علامہ اقبال سے ملنے کے لیے گیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بڑا انفلوئنس ہے تو آپ گورنر سے ہم ملتے ہیں اور آپ گورنر سے ریکویسٹ کریں کہ اگر پھانسی کی سزا ہو گئی یا ہوتی بھی ہے تو اسے سسپینڈ کیا جائے۔ جب علامہ نے یہ سنا تو علامہ نے وفد سے پوچھا مجھے یہ بتائیں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ غازی علم دین کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی غازی علم دین تو نہیں کہہ رہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کیس بھی نہ لڑے، میں نے تو شہادت خریدی ہے۔ واہ۔ جیسے یہ بات کہی تو علامہ ابدیدہ ہو گئے اور علامہ نے فرمایا جو خود شہادت خرید کے حضور کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہے اس کے لیے ہم انگریزوں سے اور کافروں سے سفارشیں کریں۔ وہاں علامہ نے یہ نظم کہی تھی جس کا عنوان ہے لاہور اور کراچی، کیونکہ اسی دوران کراچی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں رام کا ایک ایسی جسارت کی تھی جس سے قتل کر دیا ہزارہ کا ایک نوجوان تھا غازی عبدالقیوم، تو وہ کراچی میں ہوا، یہ لاہور میں۔ تو اس پہ علامہ نے لکھا کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر، تو ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ہوں جن کا ہے قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر، ہے مرد مسلمان کیا تجھ کو یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر، کہ مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اہل کلیسا سے نہیں مانگتا اپنی زندگی کی خیرات۔ تو یہ جسارت، یہ ہمت اور یہ حوصلہ تھا غازی علم دین کا جو اس معاملے کے بعد آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کسی بھی موقع پہ غازی علم دین کے پاس استقامت میں کوئی ہمیں لغزش نظر نہیں آتی۔ اب یہ جو پروپیگنڈے ہم سنتے ہیں کہ جی وہ تو پھانسی سے بچنے کے لیے کوئی کوششیں کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے، بیسوں چیزیں ہم سنتے ہیں۔ بھئی اقبال جیسا بندہ کہہ رہے اس سے پوچھ کے بتاؤ وہ کیا کہتا ہے، تو علامہ اقبال جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ساری باتیں علامہ کے ٹیکسٹ میں محفوظ ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تو نظم میں علامہ سے زیادہ اتھینٹک شخصیت میں یہ نظم ضرب کلیم سے پڑھ رہا ہوں، لاہور اور کراچی ان شہیدوں کے دیت اہل کلیسا سے مانگ، ضرب کلیم سے پڑھ رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو لوگ تھے جو علامہ کو یہ کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ میرے لیے اہل کلیسا کے پاس نہیں جانا، ذاتی کام کے لیے جانا تو جو میری زندگی کے لیے جانا۔ کیا بات۔ اس کے بعد جب شہادت کا مرحلہ آیا، پھانسی کا مرحلہ آیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے وہ پھانسی پانے کے لیے نہیں جا رہے، ایک صدیوں کا فراق ہے جسے وصل میں بدلنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھا جملہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کیا اچھا جملہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیا ذات رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا اچھا جملہ۔ یہ اس کیفیت کے ساتھ وہ گئے اور جب گئے وہ پھانسی سے پہلے انہوں نے ریکویسٹ کی اس کو کہا کہ میرے ہاتھ کھول دو، لیکن انہوں نے نہیں مطالبہ قبول کیا اور نوافل انہوں نے ادا کی جیسے بھی آپ نے بتا بھی دیا۔ تو ایک بڑے شان و شکوہ کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ اور آرزوئے وصل اور آرزوئے ملاقات کے ساتھ وہ پھانسی کے کہتے ہیں کہ جس کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے اس کا وزن گر جاتا ہے۔ غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ کا وزن بڑھ گیا تھا۔ ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تاریخ ختم نبوت میں جب سارے لوگ قید ہوئے، مولانا عبدالستار خان نیازی کو جب لباس دیا گیا جو خاص قیدیوں کا لباس ہے تو انہیں ہر لباس تنگ ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا تھا نیازی صاحب کا تو جسم بھی بڑھتا جا رہا ہے اور وزن بھی بڑھتا جا رہا ہے، لباس ہی پورا نہیں آ رہا۔ جیل وارڈن نے پوچھا یہ کیا بات ہے، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کدھر جا رہا ہوں، بارگاہ نبوت میں جا رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو جو اہل حقیقت ہوتے ہیں، اہل محبت ہوتے ہیں، ان کے معاملے مختلف ہیں، ذرا ورائے عقل ہیں، اہل جدوں کی تدبیر ہیں، وہ اس طرح نہیں سوچتے جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا، یہ میاں والی سے لاہور منتقلی کیسے ہوئی؟ اچھا جب پھانسی دے دی گئی، اب یہ تو کر دیا انگریز نے، اب ان کے لیے مشکل تھا کہ اب ان کی میت کو لاہور لائیں، لہٰذا معاملہ بچنے کے لیے، فسادات سے بچنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے تدفین کی۔ تو اب یہاں پہ ایک احتجاج شروع ہو گیا کہ غازی علم دین شہید کی نعش مبارک کو لاہور منتقل کیا جائے۔ تو یہاں پر پھر ایک ڈیلیگیشن بنا جس میں علامہ اقبال تھے، ظفر علی خان تھے، علامہ محی الدین قصوری تھے، بڑے لوگ تھے، سر فضل حسین تھے۔ یہ سارا ڈیلیگیشن ملا گورنر سے کہ ہمیں جست اقدس جو ہے ان کا غازی صاحب کا لاہور لانے کی اجازت دی جائے۔ اب گورنر نے کہا یہاں تو بڑے فسادات کا اندیشہ ہے، اس کی ضمانت کون دیتا ہے کہ فتنہ فساد ہے؟ علامہ نے فرمایا اگر فتنہ فساد ہو تو میری گردن اڑا دینا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سمجھنا ہے لوگوں کو؟ میں حاضر ہوں۔
قائد اعظم کی کمٹمنٹ بھی آپ نے بتا دی, علامہ کی کمٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیں. یہ ہیں بانیان پاکستان, اور بالکل درست فرمایا ہمارے متین خالد صاحب نے کہ 31 اکتوبر کو پاکستان بنا تھا. کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے. یعنی آج کے دن بنیادی طور پہ جو ہے آج کے دن یہ نظریاتی فاؤنڈیشن جو لے ڈاؤن کی گئی. اچھا اب آپ دیکھیں, جب میں آخری بات عرض کرتا ہوں چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے, نسل نو کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے, پاکستان نہ بنتا اگر خطبہ الہٰباد نہ ہوتا. خطبہ الہٰباد کب ہوا؟ دسمبر 1930 میں. ٹھیک. غازی الحمدین شہید کی پھانسی اور خطبہ الہٰباد کے درمیان کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. خطبہ الہٰباد نتیجہ ہے علامہ اقبال کے اس ذہنی کیفیت کا جو ان پر غازی الحمدین کی شہادت سے مرتب ہوا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. پورے خطبہ الہٰباد کو پڑھ کے تو دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. وہ اس امت کی حرمت کے تحفظ کا ڈاکومنٹ ہے, جس کو کل کیا گیا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے غازی الحمدین شہید نے اپنی جان نچھاور کی.